آپ تو بیٹھے ہیں، چند لوگ آ کے الٹا سیدھا کر دیے تو پورا مجمع منتشر ہو گیا۔ اگر ان کو روک کر کے کوئی بات صلح مصالحت کی کنارے لے جا کے کی جاتی تو کچھ کام ہوتا، لیکن پورا مجمع تحس نحس ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں شرم بھی آتی ہے، اتنا اچھا مجمع تھا، اتنا اس کی بابرکت تقریب تھی، اور تھوڑی دیر میں متاثر ہو گئی۔ تو سب سے پہلے تو سب لوگ لاحول پڑھ لیجئے کہ گویا بیچ میں شیطان آ گیا اور اس نے اچھے کام سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ماحول کو پاکیزہ فرما دے اور اس جلسے کو میں اپنے بزرگوں سے اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی اس تقریب میں ہم اور آپ آئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بالخصوص نیپال کی سرزمین پر اور ہندوستان کی بھی سرزمین پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج آپ کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کی اگر آپ داستان سنیں گے تو ان کی شخصیت سازی میں ان کے ماں باپ کی قربانیاں ضرور پیش پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے کسی عالم کو لے لیں، کسی بادشاہ کو لے لیں، کسی رہنما کو لے لیں، کسی سیاسی لیڈر کو لے لیں، اگر آپ غور کریں گے تو ان کی شخصیت سازی میں ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں پوشیدہ۔ آپ بڑے احترام سے امام بخاری کا نام لیتے ہیں۔ امام بخاری وہ امام ہے، وہ عالم ہے، ان کو تقریباً 4 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی۔ اتنے بڑے عالم کی سوئے زمین پر حدیث میں اتنا بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، لیکن کیا امام بخاری امام بننے میں، بخاری اور صحیح بخاری لکھنے میں، اس کی ترتیب میں، اس کے جمع کرنے میں ان کی اپنی اکیلی کوشش ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری مائیں بہنیں ذرا غور کریں، ہمارے بزرگ لوگ غور کریں کہ اس زمانے میں ماؤں نے اپنے بچوں کے بارے میں کتنی تاکید کی۔ امام بخاری ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کی والدہ امام بخاری کے پیدا ہونے کی دعا کرتی، بڑی تمنائیں کی انہوں نے، گزارشات کی، دعائیں کی، یہ مولا مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے اور ایسا بیٹا عطا فرما جو اس روئے زمین پر حدیث کا، تیرے رسول کے ارشاد کا سب سے بڑا عالم ہے۔ امام بخاری پیدا ہوئے اور جب امام بخاری پیدا ہوئے تو 6 سال کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، اور جب وہ نابینا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی کہ اے مولا، میں نے بڑی دعائیں کی تھی تیری بارگاہ میں کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، تو نے ایک بیٹا تو عطا فرمایا، لیکن اب اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، میرا بیٹا اب اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے رسول کی حدیث کی خدمت وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اے مولا، میرے بیٹے
بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ اتنا دعا کیا انہوں نے، اتنا روئی، اتنا منت و سماجت کیا، رو رو کے دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک رات جب وہ سوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں آنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا امام بخاری کی والدہ سے کہ غم نہ کر، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس فرما دی ہے۔ جب صبح ہوگی تو نیند سے بیدار ہوگی تو تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو چکی ہوگی۔ امام بخاری کی والدہ جب اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو چھوڑا، بیدار کیا، بیٹے محمد اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ امام بخاری کا نام محمد تھا، ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا۔ جب ماں نے ان کو بیدار کیا کہ بیٹے محمد اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں، تو امام بخاری نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اپنی والدہ کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہیں، آپ مجھے نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی امام بخاری نے کہا کہ آپ مجھے نظر آ رہی ہیں، ہرے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئی ہیں، تو امام بخاری کی والدہ فوراً سجدے میں گر گئی اور عرض کیا اے مولا جب تو نے میری ایک دعا قبول فرما لی ہے تو میری دوسری دعا کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے، وہ بھی دعا قبول فرما دے۔ اللہ نے وہ بھی دعا قبول فرما دے۔ حضور صاحب ملت، اذان حضور صاحب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام بخاری کے بارے میں دو دعائیں ان کی والدہ نے مانگی اور دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ امام بخاری جب بڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھا کرنے لگے اور 4 لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ سبحان اللہ 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں اتنے بڑے امام جن کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں، ان پہ بھی فتویٰ لگا، بخارا کو چھوڑنا پڑا۔ ایک زمانہ آیا کہ امام بخاری کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، لوگوں نے ایسی ناقدری کی، ایک محدث کی جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا محدث تھا، لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن جب امام بخاری کا انتقال ہوا اور ان کے قبر کی مٹی خوشبو دینے لگی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط فتویٰ لگا۔ جس شخصیت کی قبر کی مٹی کا یہ حال کہ وہ خوشبو دے رہی ہو، تو جس سینے میں 4 لاکھ حدیثیں رسول اللہ کی محفوظ ہوں گی اس کے سینے کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے غلط کیا، ان پہ فتویٰ لگایا، کتنے لوگ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کیا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ امام بخاری اگر امام بنے، 4 لاکھ حدیثیں ان کو یاد ہوئیں اور اس روئے زمین پر ان کی کتاب
کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی کتاب مانی گئی، تو کیا امام بخاری کی یہ تنہا کوشش تھی؟ نہیں، جب بھی امام بخاری کے حالات لکھے جاتے ہیں تو ان کی ماں کی قربانیاں ان کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ان کا بڑا اہم کردار ہے شخصیت سازی میں، کسی کو عالم بنانے میں، کسی کو محدث بنانے میں، کسی کو مجاہد بنانے میں، کسی کو اللہ کا ولی بنانے میں۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ایک دن اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت خوش تھے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا معین الدین آج بہت خوش ہو، بات کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہزاروں لوگوں نے ماں میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ میری دعوت و تبلیغ سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں گنہگاروں نے توبہ کیا، تو میں آج اسی لیے بہت شادہ و فراں ہوں۔ ان کی ماں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ بیٹا معین الدین یہ تمہارا کمال نہیں ہے جو تم اتنا خوش ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین نے عرض کیا، ماں پھر کس کا کمال ہے؟ میں نے تو کوشش کی، میں نے سفر کیا، میں نے واعظ کیا، میں نے دعوت و تبلیغ پیش کی، سمجھایا لوگوں کو، لوگ ایمان لائے، لوگ توبہ کیے۔ میں تو سمجھتا ہوں میری دعوت و تبلیغ کا اثر ہے، میرے سمجھانے کا اثر ہے، اس لیے لوگوں نے توبہ کیا، اسلام قبول کیا۔ تو ان کی ماں کا جواب آپ سنیں۔ میں اپنی ماؤں کو، میں اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے اور ہمارے اسلاف کی ماؤں کا مزاج کیا تھا۔ ارشاد فرماتی ہیں، بیٹا معین الدین تمہیں معلوم نہیں ہوگا، جب تم بچے تھے دودھ پیتے تھے تو میں اس وقت تک تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک میں باوضو نہیں ہو لیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تمہیں دودھ پلانا چاہتی تو سب سے پہلے وضو کرتی، تمہیں اپنے سینے سے لگاتی، اور جب تمہیں دودھ پلاتی تو رب سے دعا کرتی کہ اے مولا میرے بیٹے کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج تمہاری زبان میں اللہ نے تاثیر پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے محدثین، آج ان کی زندگی آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کی شخصیت سازی میں، ان کو بنانے میں، ان کو ولی بنانے میں، ان کو عالم بنانے میں، ان کو بزرگ بنانے میں خود ان کی محنت تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ماں باپ کی قربانیاں شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج آپ غور کریں کہ ہمارے بزرگوں کی جو مائیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، ان کا ایک پلان ہوتا تھا کہ میرا بیٹا حدیث کا سب سے بڑا عالم ہو جائے، میرا بیٹا ولی کامل ہو جائے، میرے بیٹے کے سینے میں دودھ کے ساتھ ولایت کا نور بھی چلا جائے۔ جب ماؤں کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہ کوشش ہوتی تھی، تو ان کے بیٹے امام بخاری بنتے تھے، ان کے بیٹے بایزید بستامی بنتے تھے، ان کے بیٹے خواجہ غریب نواز بنتے تھے، ان کے بیٹے خواجہ نظام الدین اولیاء بنتے تھے۔ لیکن آج ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں، بالخصوص ہماری بیٹیوں میں خواہشیں تو ہیں، شوق تو ہے، لیکن شوق کس چیز کا ہے؟ شوق اپنے لباس کا ہے، شوق اپنے پرس کا ہے، شوق اپنے جوتے چپل کا ہے، شوق اپنے مہنگے موبائل کا ہے، شوق اپنی دنیا کی حقیر چیزوں کا ہے، شوق ان چیزوں کا ہے جو فانی ہے۔ کاش اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ربانی بن جائے، میرا بیٹا بہت بڑا محدث بن جائے، میرا بیٹا ولی کامل ہو جائے، تو آج بھی
ان کی گود میں بڑے بڑے محدث پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے عالم ربانی پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں تو اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو انشاءاللہ آج بھی یہ زمین بزرگوں سے بھر سکتی ہے اور علماء ربانیین سے بھر سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مزاج تبدیل کریں، اپنے ذہن و فکر کو بدلیں۔ اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ جس عمر میں ہیں آپ کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے میں شرم آتی ہے، ان کا پیر دبانے میں شرم آتی ہے، ان کا جوتا نکالنے میں شرم آتی ہے، ان کے پیروں میں جوتے پہنانے میں شرم آتی ہے، ان کی دستبوسی میں شرم آتی ہے، ان کا پیر دبانے میں شرم آتی ہے، سر دبانے میں شرم آتی ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا مبارک پور میں صبح کو آتے ہیں ٹہلنے، فجر پڑھتے ہیں اشرفیہ میں، پھر ٹہلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کبھی آپ نے اپنے باپ کا پیر دبایا؟ تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب کبھی نہیں دبایا۔ میں نے کہا دبائیے تو کہیں گے شرم۔ میں آپ کو بتاؤں تقریباً 2002 کے اخیر سے 2012 تک مجھے امریکہ میں رہنے کا موقع ملا تو میں نے وہاں نوجوانوں کو دیکھا۔ وہ نوجوان بے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ نوجوان انجینئر ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے۔ وہاں پیدل چلنے کا رواج نہیں ہے، وہاں مسجد میں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی کاروں سے آتے ہیں، اور مسجد کے باہر جتنی کاریں کھڑی ہوں آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اتنے ہی نمازی مسجد میں موجود ہیں۔ لوگ اپنی کاروں سے آتے ہیں۔ ایک نوجوان جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے اپنے باپ کو اپنی کار میں بیٹھا کے لے کے آتا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہاں تو سبھی کار سے آتے ہیں، وہ اپنے باپ کو اگر لے کے آتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن جو اس کا انداز ہے وہ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان جو انجینئر ہے، پیشے کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، ڈالر کما رہا ہے، گھنٹے کے اعتبار سے اس کی تنخواہ ہے، لیکن وہاں جب وہ اپنے باپ کو مسجد لاتا ہے تو مسجد کے گیٹ پر جو پارکنگ ہوتی ہے وہ عام مقتدیوں کی نہیں ہوتی، وہ امام اور مؤذن کی ہوتی ہے۔ بقیہ لوگوں کی پارکنگ مسجد کی زمین میں کچھ دوری پہ ہوتی ہے۔ وہ شخص کار اپنی لا کے مسجد کے دروازے پہ تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہے، پھر اتر کے اپنے باپ کے سائڈ کا دروازہ کھولتا ہے، ان کا بیلٹ نکالتا ہے، پھر ان کا بازو پکڑ کے ان کو اپنی کار سے نکالتا ہے اور بازو پکڑ کے لا کے مسجد کے دروازے پر بغل میں جو بنچ رکھی ہے اس بنچ پہ بیٹھاتا ہے اور خود زمین پہ اوپروں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے باپ کے قدموں سے جوتے نکالتا ہے اور جوتے نکال کے ریک میں لے جا کے رکھتا ہے، پھر اپنی کار لے جا کے وہ پارکنگ میں کھڑی کرتا ہے، پھر آ کے اپنے باپ کا بازو پکڑ کے وہ مسجد میں لے جاتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے، اپنے باپ کو بھی نماز پڑھواتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہی بیٹا پھر اپنے باپ کا بازو پکڑ کے وہ اسی بنچ پہ لا کے بیٹھاتا ہے اور ان کے جوتے لا کے ان کے پیروں میں خود اپنے ہاتھوں سے زمین پہ خود بیٹھ کے پہناتا ہے، اپنی کار پارکنگ سے نکال کے لا کے کھڑی کرتا ہے، پھر اپنے باپ کے بازو کو پکڑ کے اپنی کار میں بیٹھاتا ہے، ان کا دروازہ بند کرتا ہے، پھر اپنی سائڈ پہ جا کے بیٹھ کے ڈرائیونگ کر کے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کار میں لے جانا لانا، مسجد لے جانا لانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج دیکھیں، اس کا ادب دیکھیں، اس کا احترام دیکھیں باپ کا، کہ وہ اپنے باپ کو بیٹھا کے زمین پہ بیٹھ کر ایک پڑھا لکھا انجینئر لڑکا وہ اپنے باپ کے قدموں سے جوتے نکالتا ہے، پھر جوتے پہناتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی نوجوان جب
جب اس طرح ادب کے ساتھ اپنے باپ کے قدموں میں جوتے پہنائے، جوتے نکالے، ان کا بازو پکڑ کے مسجد میں لے جائے تو ان کے دل سے دعائیں کیسی نکلتی ہوں گی۔ یہی وہ دعائیں ہیں جس کے بارے میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں کبھی رائے گا نہیں جاتی، ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ لیکن ہم تو ایسا کریں کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل جائیں اور آپ زمین سے آسمان بن جائیں۔ بولیے کیا آپ تیار ہیں اس کام کے لیے کہ اپنے باپ کے بھی ہاتھ کو چومیں گے جب سلام کریں گے، اپنے باپ کا پیر دبائیں گے، اپنے باپ کے سر پہ تیل رکھیں گے، اپنے باپ کی چارپائی پہ بیٹھ کر ان سے کچھ مشورے کریں گے، اپنی ماں کے سر پہ تیل رکھیں گے، ان کی دستبوسی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی خیریت کریں گے، پوچھیں گے۔ میں نے بڑے بڑے میمنوں کو دیکھا جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جب وہ اپنے کام پہ نکلتے ہیں تو اپنے منہ سے اپنے ماں کا پیر چوم کر پھر وہ اپنی دکان جاتے ہیں۔ بڑے بڑے میمن، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اور ان کا یہ گویا گمان ہے، عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمتوں سے ہم ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ ہی کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے ماں باپ ہی کی فرما برداری میں نہیں رہتا۔ دوست اگر کہہ دے کہ تم رات کے سناٹے میں فلاں اسٹیشن آ جاؤ تو یہ ہمارا نوجوان اپنی موٹر سائیکل چالو کر کے ٹھنڈیوں میں بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن ماں باپ اگر دن کے اجالے میں کہیں کہ کوئی سامان لے آؤ تو یہ اپنے دوسرے بھائی کا چہرہ دیکھے گا کہ ہم ہی ایک بیٹے ہیں آپ کے، آپ دوسروں کو حکم نہیں دیتے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ نیپال کی سرزمین پر ہیں، آپ کی اس سرزمین پر اتنے علماء ہیں، اتنے علماء ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جس گھر کا بھی دروازہ کھولا جائے گا تو اس گھر سے کوئی عالم ضرور نکلے گا۔ یہ شان ہے اس سرزمین کی۔ میں اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اتنے علماء کے ہوتے ہوئے انقلاب ضرور آنا چاہیے اور اس سرزمین پر نیپال، سیتا مڑھی، مظفر پور اور مدھوبنی، ان علاقوں میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جلسے پر 20-20، 10-10 لاکھ روپے صرف ہوتے ہیں۔ 20-20 لاکھ، 10-10 لاکھ، 15 لاکھ، 25 لاکھ۔ اور میں آپ کو خدا گواہ ہے کسی تکلیف پہنچانے کی نیت سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ آپ کی کوئی تحقیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علاقے سے، مدھوبنی کے علاقے سے، سیتا مڑھی کے علاقے سے، چمپارن کے علاقے سے میں ایک بچیوں کا کہ مدرسے کی خدمت کرتا ہوں سنت کبیر نگر ضلع میں۔ وہاں بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں۔ میں توجہ دلا، مطلب بچیاں جاتی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں جان رہی ہوتی۔ لوگ جو لے جاتے ہیں حضرت ایک ایک ہفتہ رہتے ہیں تو کہتے داخلہ لے لیجیے اس کا۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ پا رہی ہیں، کہاں داخلہ لے، یہ اردو بھی نہیں لکھ پا رہی ہیں، یہ نقل بھی نہیں لکھ پا رہی ہیں، املا تو جانے دیجیے، تو آخر ان کا داخلہ کہاں لیں؟ یہ مولویت کا مدرسہ ہے، درس نظامیہ کا مدرسہ ہے، آپ لے جائیے اپنے مدرسے میں کچھ دن پڑھوائیے پھر لائیے گا۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں بچیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں مدرسہ نہیں ہے۔ آپ جلد سے کم کریے، چھوٹے کریے، لیکن مدرسے کھولیے، بچیوں کے مدرسے کھولیے، اسکول بھی کھولیے، کالج بھی کھولیے، پردے کے ساتھ بچیوں کو دینی دنیاوی دونوں کو تعلیم دلوائیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک جلسے کی آمدنی سے سال بھر تک آپ مدرسہ چلا سکتے ہیں، سال بھر تک آپ چلا سکتے ہیں۔ اور اگر ہاسٹل نہ ہو
صرف بچیاں پڑھ کے چلی جائیں تو میں سمجھتا ہوں 4-5 لاکھ روپے میں سال میں آپ کی تعلیم مکمل ہے. اس سے زیادہ پیسہ نہیں لگے. 5-5 ہزار کی 5 معلمہ اگر رکھ لیں تو 25,000 روپیہ ماہانہ ہوا, کتنا ہو جائے گا؟ تو اس طرح سے بہت آسانی سے آپ 3-4 لاکھ میں نپٹ جائیں گے, اور آپ کے کئی گاؤں کی بچیاں انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گی, عالمہ بن جائیں گی, فاضلہ بن جائیں گی. ہمارے یہ علماء ابتداءً بہت ساری کتابیں پڑھا دیں گے. آپ کے اس نیپال میں تو ایک سے ایک ایسے عالم ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پر چراغ لے کے تلاشیں گے تو اتنے باصلاحیت لوگ ہیں. الحمدللہ ایسے علماء. آپ کے یہاں کیا نہیں ہے؟ آپ کے یہاں ادارہ شرعیہ ہے, جمعیت العلماء ہے, ساری چیزیں آپ اس کو زندہ کریں, آپ اجتماعیت بنائیں, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کام کریں. اجتماعیت کے ساتھ جب کام کریں گے تو رب تبارک و تعالی اس میں برکتیں عطا کرے گا. لیکن یاد رکھیں کہ صبر کرنا پڑے گا, تحمل سے کام لینا پڑے گا, اور اپنے جذبہ نام و نمود کو فنا کرنا پڑے گا. میرے خیال سے اگر کوئی شخص کام کرنا چاہے, کوئی شخص کوئی تعمیر کرنا چاہے, کوئی تنظیم چلانا چاہے, کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہے, تو میں سمجھتا ہوں اسے حضور حافظ ملت کی زندگی کو نمونہ بنا لینا چاہیے. اگر حافظ ملت کی زندگی کو نمونہ بنا لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا. حافظ ملت نے اس وقت اشرفیہ قائم کیا تھا جب 10 روپے چندہ وہ لیتے تھے, 2 روپے چندے کے لیے وہ سفر کرتے تھے, 1-1 روپے چندے کر کے وہ لے کے آتے تھے. آج تو لاکھوں روپیہ ایک آدمی چندہ دے دیتا ہے, ہزاروں روپے ایک آدمی چندہ دے دیتا ہے. اس زمانے میں 1-1 روپے, 20 آنا پیسے, 10 روپے. میں نے اشرفیہ کی رودات میں دیکھا, ایک صاحب نے اشرفیہ کی زمین کی خریداری کے لیے 2200 روپیہ چندہ دیا تھا, تو ان کا نام ایک صفحے میں اکیلے لکھا. یہ 1972